ابھی چند دن پہلے ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر رونا شروع کر دیا. میں نے ان کا چہرہ دیکھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ زارو قطار رونے لگے تو میں نے پوچھا خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات بتائی اور میں سن کے حیران ہو گیا. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ابھی میں آتے ہوئے ملنے تو میں آپ سے آ رہا تھا، لیکن میں نے ایک منظر دیکھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے کہا ایسا کیا دیکھ لیا؟ کہنے لگے ایک ٹھیلے پہ ایک پرانا ٹیپ ریکارڈ بک رہا تھا کباڑ والے کے پاس. جیسے ہی میری نظر اس پہ پڑی تو مجھے رونا آ گیا. تو میں نے کہا خیریت، ایسا کیا ہے اس کباڑ میں، اس ٹیپ ریکارڈ میں؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک بچپن میں اپنے بھائی کے ساتھ، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو یہ ہمارے گھر میں ایک ٹیپ ریکارڈ تھا. اس نے ایک کمپنی بتائی کہ سونی کا تھا اور اس کے اوپر ایک لکڑی کی اس کی باڈی تھی اور نقشہ جو اس نے کھینچا. کہنے لگا کہ وہ بھائی تھا میرا، بھائی لے گیا کہیں اور پھر وہ اس کو توڑ کے لے آیا. تو جب میری نظر پڑی مجھے بہت پسند تھا تو میں نے بھائی کو بہت مارا، اتنا مارا کہ وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا. پھر ہماری بات چیت نہیں ہوئی، والد صاحب تھے نہیں، پاکستان چھوڑ کے وہ چلا گیا. آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے جس ٹیپ ریکارڈ کی خاطر اس بھائی کو مارا، جس چیز کی خاطر میں نے اپنے رشتے کو تباہ کیا، آج وہ تو کباڑ کی دکان پہ پڑا ہوا ہے اور کوئی خریدنے والا نہیں ہے اس کو. آپ کو یاد ہوگا شیخ صاحب کہ کبھی جن کے گھر میں کلر ٹیلی ویژن ہوتا تھا، VCR ہوتا تھا، کیا ان کی ٹور ہوتی تھی. ایسے ہی ہے آج وہ چیزیں کباڑ میں پڑی ہوئی. وہ پرانے PC جو ہوتے ہیں، وہ پرانے کمپیوٹر کہاں ہیں آج؟ ایسے ہی وہ فیکس مشین، تو وہ ساری چیزیں آج کہاں ہیں؟ کباڑ میں پڑی. لیکن جن لوگوں نے چیزوں کی خاطر رشتوں کو تباہ کیا، ان کے ہاتھ کیا آیا؟ کسی نے بچپن میں کھلونے کی خاطر کسی کو مار دیا. ایسے ہی ہے. آج وہ جب کباڑ میں وہ کھلونا پڑا ہوا دیکھتا ہوگا، اسے احساس ہوتا ہوگا میں نے اس چیز کی خاطر اس پہ ظلم کیا. ایسے ہی دیکھیں آج بھی اگر آپ سوچیں تو کھلونے آج بدل گئے. آج موبائل کھلونا ہے، آج کا کھلونا یہ مائک ہے، آج کا کھلونا کوئی اور چیز ہوگی. لیکن ہو سکتا ہے اگلے 10-15 سال کے بعد یہ چیزیں بھی کباڑ میں پڑی ہوئی ہوں، جن کی خاطر آج لوگ قتل کر دیتے ہیں. ایسے ہی. تو یاد رکھیں چیزیں ایک وقت آتا ہے بے معنی ہو جاتی ہیں. تعلق اور رشتوں کو نبھائیں. تو بھائی دنیا تو مسافر خانہ ہے. یہاں ہماری حیثیت تو ایک مسافر کی طرح ہے. جیسے ایک ٹرین ہوتی ہے، اب ٹرین میں جو سوار ہونے والا مسافر ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میری ٹرین، میری بوگی ہے، میرا ڈبہ ہے، میری سیٹ ہے، میرا برتھ ہے، اندر ہٹو میری سیٹ. بیٹھ گیا وہ. اب وہ وہاں پہ سو بھی رہا ہے، بیٹھ بھی رہا ہے، وہاں واش روم بھی استعمال کر رہا ہے، وہاں کھانا بھی منگا رہا ہے، مطلب کھا پی بھی رہا ہے. چند اسٹیشن پہ اترتا ہے پھر چڑھ جاتا ہے، لیکن جو اس کی منزل آتی ہے تو وہ اتر جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسرا مسافر چڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میری ٹرین، میری بوگی. کچھ عرصے بعد وہ اتر جاتا ہے، پھر تیسرا سوار ہوتا ہے. ٹرین تو کسی کی بھی نہیں ہے جی، ہر ایک نے چھوڑ کے ہی جانا ہے اسے. ہم تو مسافر ہیں. لیکن مسافر یہ سوچ لے کہ میں نے تو تھوڑی دیر یہاں رہنا ہے، اس کے بعد تو چلے جانا ہے. میں کسی کی دل آزاری کیوں کروں؟ کسی چیز کی خاطر، کسی شے کی خاطر یہ جو تعلق ہے، یہ جو ایک وقت ہے میرا، میں اسے خراب کیوں کروں؟ آپ دیکھیں نا ہم چیزوں کی خاطر رشتوں کو خراب کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں. پہلے کے دور میں ٹیپ ریکارڈ، VCR. آج کیا ہوتا ہے؟ پراپرٹی ہے، گاڑی ہے، موبائل ہے، یہی ساری چیزیں. ایسے ہی. سوشل میڈیا ہے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے رشتے خراب ہو رہے ہیں. ایسے ہی. ہو سکتا ہے اگلے کچھ عرصے بعد یہ چیزیں بھی بے معنی ہو جائیں اور کوئی باتیں بھی ذہن میں آ سکتی ہیں آپ کے. دیکھیے مسافر کے پاس نا جتنا کم سامان ہوگا نا اتنا وہ سکون سے ہوگا، جتنا وہ کم الجھے گا اتنا سکون سے ہوگا. مجھے ابھی یاد آیا کہ کچھ عرصے پہلے ہم ایک سفر میں تھے، تو اب وہاں ہمارا ایک دوست تھا، اس کے پاس سامان بہت کم تھا، ہینڈ کیری تھا اور جسٹ ایک چھوٹا سا ایک لیپ ٹاپ بیگ تھا اس کے پاس. اب جہاں وہ جائے باقی لوگ جو اتنے سامان لے کے جا رہے ہیں ان سب کو بھائی
ویٹ کراؤ، یہ کرو، وہ ہر جگہ سے سیدھا نکل جائے. تو وہاں بھی تو یہی ہوگا نا، تم جو جتنا الجھ کے آیا ہوگا، جتنا سامان کے چکر میں پڑا ہوگا، بولے حساب دو بھائی. حساب دو. اور ایک آدمی ہے، اس نے اپنے معاملات سیدھے سیدھے رکھے ہوئے، ضرورت کی چیزیں رکھی، چلو بھائی ایسے ہی یا اللہ. ایسے ہی. تو کم سامان ہو، زندگی کو حسین بنائے بندہ. ان رشتوں کو، نعتوں کو، جنہوں نے بعد میں آپ کے لیے دعائے خیر کرنی ہے، چند چیزوں کی خاطر انہیں برباد نہ کرے.